دو زانوں کے بیٹھ جاتا ہے، ذرا یہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، دو زانوں کے بیٹھتا ہے، تو دو زانوں بیٹھنا اگر حالت نماز میں ہے تو عبادت ہے، نماز سے باہر ہے تو یہ تعظیم ہے۔ اب وہ کیا چیز ہے؟ حالت وہی ہے، حرکات وہی ہیں، انہی حرکات کو ایک طرف ہم عبادت کہتے ہیں، جب نماز کی حالت میں تو عبادت کہا جاتا ہے، نماز سے باہر ہو تو تعظیم کہا جاتا ہے۔ آخر اس عبادت اور تعظیم یہ دو فرق پیدا کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو فرق پیدا کر دیتی ہے؟ دوستان محترم، وہ نیت ہے اور عقیدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ نیت اور عقیدہ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ مضمون آپ کو خوش محسوس ہوتا ہو، لیکن جب تک آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں گے خوش نہیں رہے گا۔ آپ اس میں محسوس کریں گے کہ آپ کو حاصل ہو رہا ہے۔ گویا کہ یہ تعظیم اور عبادت میں فرق کیا کرتی ہے؟ نیت اور عقیدہ۔ وہ اس کا عقیدہ یہی ہے کہ میں اپنے مرشد کے سامنے روزانہ بیٹھا ہوں تو میں اپنے مرشد کی تعظیم کر رہا ہوں۔ جب بھی اسے پوچھیں گے بھئی تم تو زانوں کے بیٹھے ہو، کیوں ایسا بیٹھتے ہو؟ کیا میں بے ادب ہو جاؤں؟ کیا میں گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھوں، پاؤں پر کر لوں؟ یہ تو خلاف ادب ہے۔ ادب کا تقاضا ہے کہ میں اپنے پیر اور مرشد کے سامنے دو زانوں کے بیٹھوں، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ تو میں تعظیم کر رہا ہوں، ادب کر رہا ہوں، یہ بات تو نہیں کر رہا۔ تو نیت دریافت کرنی پڑے گی۔ بلا نیت دریافت کیے اگر کوئی شخص فتویٰ بازی کرتا ہے تو وہ جاہل ہے، اسے اندازہ ہی نہیں ہے کہ عبادت تعظیم افرق کیا۔ اب دیکھیے کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے نا، سب جانتے ہیں 360 بت تھے۔ جب اللہ رب العزت نے آقا کو اپنے محبوب کو فرمایا فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا کہ محبوب جدھر تیری مرضی ہے اپنا رخ انور کرنے ہم اسے قبلہ بنا دیں گے۔ کتنی بڑا اعزاز ہے کہ محبوب کو کہا جا رہا ہے کہ جدھر تیری مرضی ہے، عبادت تو لوگوں نے میری کرنی ہے لیکن قبلہ تیری مرضی رکھیں گے، جدھر تیری مرضی ہے۔ فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا کہ محبوب جدھر تیری مرضی ہے اسی طرح رخ انور کر لے ہم اسے قبلہ بنا دیں گے۔ تو محبوب اگر اپنے گھر کی طرف منہ کر لیتے تو کس نے کعبہ اللہ جانا تھا؟ کعبہ ابراہیم کو کس نے پوچھنا تھا؟ سب ان کے گھر کا طواف کرتے، ان کی طرف نمازیں پڑھتے، غار حرا کی طرف منہ کر لیتے، سب غار حرا کی طرف جاتے۔ لیکن آقا نے یہ پسند فرمایا کہ میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے اور میرے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کعبے کی تعمیر کی تھی اور دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الحکمہ کہ یا اللہ میرے اسماعیل کی اولاد میں اپنا وہ محبوب رسول بھیج دے جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کو سنائے اور ان کو علم اور حکمت عطا فرمائے۔ تو اس پر عمل کے لیے اللہ رب العزت اپنے محبوب نے اپنے جد امجد کی اس خواہش کے لیے کی تکمیل کے لیے اس طرف کر لیا تو وہ ہمارا قبلہ بن گیا۔ جب رخ انور قدر کیا گیا تھا تو اس وقت 360 بت پڑے تھے وہاں پر۔ مسلمان اس کعبے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور کفار و مشرکین بھی ادھر جھک رہے ہیں، وہ بھی ادھر جھکتے ہیں، مسلمان بھی ادھر جھکتے ہیں، ظاہری عمل برابر ہے لیکن وہ کون سی چیز ہے جو فرق پیدا کر رہی ہے؟ وہ معاہد ہے اور مشرک ہے۔ فرق صرف یہی ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم حکم مصطفیٰ پر امر خدا پر ہم ادھر منہ کر رہے ہیں اور کعبہ کی تو سجدہ نہیں ہے، سجدہ تو رب کی ذات کو ہے، کعبہ ایک جہت مقرر کی گئی۔ ادھر عقیدہ یہ ہے لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ادھر ہم جھک اس لیے رہے ہیں کہ ہمارے بت ہمارے خدا یہاں ہیں، وہ بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں اور یہ سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں۔
فرق عقیدے کا ہے، نیت کا ہے۔ اگر نیت نہ ریاض کی جائے تو کوئی کیا بیٹھے گا کہ تمہارے قرآن نے بھی حکم دیا ہے کہ پتھر کی پوجا کر لو۔ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک ان گرد پتھر ہے جو وہاں پڑا ہوا ہے، جس کو قدم سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے، ان کا قدم بار سے لگا ہوا ہے، وہ نسبت حاصل ہے۔ تو اللہ نے اس پتھر کی یہ تعظیم کروائی ہے کہ لوگوں، مجھ پر ایمان لانے والوں، میرے محبوب کو ماننے والوں، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، جب تم حرم میں آ جاؤ، حرم کعبہ میں آؤ، تو مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بناؤ۔ اس لیے طواف کے بعد واجب طواف کے جو دو نفل پڑے جاتے ہیں وہ مقام